حضرت الیاس علیہ السلام، جنہیں بائبل میں ایلیجا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر انبیاء میں سے ایک تھے۔ اللہ نے انہیں بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا تاکہ وہ ان کو شرک اور بت پرستی سے بچا کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف بلائیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور حضرت علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کے زمانے میں مبعوث ہوئے۔ قرآن کریم میں حضرت الیاس علیہ السلام کو نیک، صالح اور برگزیدہ بندہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ کے بھائی کی اولاد میں سے تھے۔ ان کا مسکن بالبک، موجودہ لبنان شام کا علاقہ بتایا جاتا ہے۔ ان کے زمانے کے بارے میں مورخین کا اتفاق ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 900 سال پہلے کے دور میں مبعوث ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل میں شرک اور بت پرستی عام ہو گئی تھی۔ انہوں نے ایک بت بال کو خدا مان لیا تھا اور اسی کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بال کو پوجتے ہو اور سب سے بہتر خالق اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اللہ ہی تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ دادا کا رب بھی۔ سورۃ الصافات 37 1-2-5 1-2-6۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کا خوف دلایا، توحید کی دعوت دی اور شرک سے باز رہنے کا حکم دیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہ مانی بلکہ ان کا مذاق اڑایا اور بال کی عبادت جاری رکھی۔ صرف چند مومن ان پر ایمان لائے، باقی لوگ کفر اور سرکشی میں مبتلا رہے۔ ان کی نافرمانی کے سبب اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی، زمین خشک ہو گئی، فصلیں برباد ہو گئیں اور لوگ قحط کا شکار ہوئے، مگر اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم پر ترس کھاتے ہوئے اللہ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بارش نازل کی۔ زمین دوبارہ سرسبز ہو گئی، مگر اکثر لوگوں نے پھر بھی عبرت نہ لی اور اللہ کے بجائے بتوں کی عبادت جاری رکھی۔ جب حضرت الیاس علیہ السلام عمر رسیدہ ہو گئے تو اللہ نے ان کے شاگرد اور قریبی ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام الیشا کو ان کا جانشین بنایا۔ انہوں نے اپنے استاد کی طرح توحید کی دعوت جاری رکھی اور بنی اسرائیل کو اللہ کی راہ پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت الیاس علیہ السلام کو کئی معجزات عطا فرمائے۔ بارش اور قحط کا معجزہ، ان کی دعا سے بارش رک جاتی یا برسنے لگتی تھی۔ ایمان کی تجدید، ان کے واعظ سے مومنوں کے دل مضبوط ہوتے تھے۔ رزق میں برکت، جن گھروں میں وہ قیام کرتے وہاں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی تھی۔ حضرت الیاس علیہ السلام کے وصال کے بارے میں دو مشہور روایات ہیں۔ ایک بعض روایات کے مطابق وہ طبعی موت کے ذریعے وفات پا گئے۔ دو، جبکہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ زندہ ہیں اور بعض مواقع پر، خاص طور پر حج کے موقع پر ظاہر ہوتے ہیں، لیکن اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر دو مقامات پر آیا ہے۔ سورۃ الانعام 6:85 اور ذکریہ، عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیکوکاروں میں سے تھے۔ سورۃ الصافات 37 1-2-3 1-3-2 اور بے شک الیاس بھی رسولوں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ تو انہوں نے اسے جھٹلایا، سو یقیناً وہ پکڑے جانے والے ہیں، مگر اللہ کے چنیدہ بندے محفوظ رہیں گے، اور ہم نے ان کے لیے بعد والوں میں نیک نامی باقی رکھی۔ سلام ہو الیاس پر، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ ایمان پر ثابت قدمی، قوم کے انکار کے باوجود اپنی دعوت سے پیچھے نہ ہٹے۔ دو، اللہ پر کامل بھروسہ، ہر حال میں اللہ پر توکل رکھا اور اسی سے مدد مانگی۔
شرک سے نفرت۔ ان کی دعوت اس بات کا واضح پیغام ہے کہ عبادت صرف اللہ کے لیے ہے۔ صبر و استقامت۔ طویل مدت تک سخت مخالفت کے باوجود صبر کیا اور ہمت نہ ہاری۔ حضرت الیاس علیہ السلام صبر، توکل اور ہدایت کے عظیم نبی تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ لوگ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں اور دنیاوی بتوں سے دور رہیں۔ اگرچہ ان کی قوم نے انکار کیا، مگر اللہ نے انہیں بلند مقام عطا فرمایا اور قرآن میں ان کے لیے فرمایا، سلام ہو الیاس پر۔ سورۃ الصافات 37-130۔